سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، بالخصوص حضور سیدی واقعی سرکار سید نظام الدین بابا شہزادہ سرکار شاہ وجہ الدین علوی الحسن الحسینی، تمام حاضرین سامعین، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسعوا الی ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعے کے تعلق سے آپ پچھلے 4 جمعے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جمعے کی برکتیں اور سعادتیں نصیب عطا فرمائے۔ جمعے کے دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار، سید الایام کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن مرنے والا جب موت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جمعے کے دن کی برکت سے عذاب قبر سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ ذوقِ قبر کا وہ کبھی شکار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یا تو جمعے کا دن عطا فرمائے، یا ماہ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمائے، یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر مدینہ میں موت نصیب عطا فرمائے، اور جنت البقیع میں اللہ دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرمائے۔ آج جمعے کی کچھ یادیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس شہر میں ایک مزار ہے، جو صاحب قبر کی 4 قبریں ہیں، ولی ایک، لیکن ان کے مزار 4 ہیں، جو آپ کو دنیا میں کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ شہر احمد آباد ہے، اور احمد آباد کو ہی یہ شرف حاصل ہے، دوسروں کو نہیں۔ میری مراد سرکار سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ واحد ایسے بزرگ ہیں جن کی 4 قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ
صبح قیامت تک ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے، اور حضور سیدنا سرکار موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی روحانیت کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے۔ جمعے کی کچھ یادیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جمعے کا دن ہے اور قاضی شہر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمعہ مسجد جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا 3 دروازے کے پاس حضرت سرکار سیدنا موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ زنانہ لباس پہنا کرتے تھے، چوڑیاں، ناک میں کھٹلے، گلے میں ہار، ہمیشہ سنگار کے ساتھ رہتے تھے۔ قاضی شہر نے جب حضرت موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا، آپ نے انہیں طلب فرمایا، قریب آئے، کہا معلوم ہے آپ کو کہ جمعہ ہے؟ کہا مجھے معلوم۔ کہا چلیے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور یہ کیا لباس پہن رکھا ہے آپ نے؟ اتاریے اس کو۔ لباس اتارا گیا، مردانہ لباس پہنایا گیا، زنانہ لباس اتارا گیا۔ قاضی شہر اس کو اپنے ساتھ ساتھ جمعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا تھا شہر میں ان کو؟ سب کی نگاہیں کہ آج پہلی مرتبہ حضرت سرکار سیدنا موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے مردانہ لباس میں۔ آپ بیٹھے، قاضی شہر نے اپنے پاس بیٹھایا۔ جب جمعے کا وقت ہوا اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، بس سرکار سیدنا موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غشی آ گئی، اور اللہ اکبر سننے کے بعد کہا اللہ محی ولا یموت، اللہ محی لا یموت، اللہ محی لا یموت، میرا سخی زندہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سارے زنانہ لباس آٹومیٹک غائب ہو گئے، یہ مردانہ لباس آٹومیٹک غائب ہو گئے، اور جس لباس میں آپ زنانہ لباس میں رہتے تھے وہ واپس آپ کے جسم پر نمودار ہونے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کا واقعہ ہے کہ سب لوگ پہنچے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ کیا ہے؟ کہا سارے شہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے، بارش کے قطرے نہیں گر رہے ہیں، جولائی بھی اب جانے والا ہے، اگر یہی حال رہیں گے تو کھیڑوت مر جائیں گے، پرندے پیاسے مر جائیں گے، جانور پیاسے مر جائیں گے، انسان پریشان ہو جائے گا، تو آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ ہم شبیہ مصطفیٰ سرکار سیدنا سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام موسیٰ سوہاگ کا ہے۔ کہا اچھا یہ کہاں ملیں گے؟ کہا 3 دروازے چلے جاؤ، وہاں پہ جو ڈھول بجاتے ہوں گے نا وہی موسیٰ سوہاگ ہوں گے، زنانی لباس پہنے ہوں گے، وہ اللہ کا محبوب ولی ہے، مقبول ولی ہے، وہ اگر کہہ دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا، اور احمد آباد کیا پورے گجرات کو اللہ تعالیٰ جل تھل کر دے گا۔ سرکار سیدنا موسیٰ سوہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سب لوگ آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ تم دیکھتے ہو کہ میں کون سا لباس پہنی ہوئی ہوں، میرے ناک کے نتھ کو دیکھو، میرے گلے کے ہار کو دیکھو، میرے سنگار کو دیکھو، میری چوڑیاں دیکھو، اللہ کا ولی کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟
کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جس نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ اللہ کا محبوب ولی ہے، اور وہ غلط ایڈریس نہیں دیتا ہے۔ جس نے بھیجا ہے وہ خود اللہ کا ولی ہے، اور وہ غلط ایڈریس نہیں دیتا ہے۔ آپ کا پتہ انہوں نے بتایا۔ کہا کس نے بتایا؟ کہا سرکار سیدنا برہان الدین قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور چشم ہم شبیہ مصطفیٰ سرکار سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ دعا فرمائیں اور بارش ہو جائے۔ کہ اچھا اس سخی نے بھیجا ہے؟ جانتے ہو تم سرکار شاہ عالم سراج الدین کو جانتے ہو وہ کون ہے؟ ایک تم صرف مولانا شاہ عالم جانتے ہو یا اللہ کے ولی کا شہزادہ یہ جانتے ہو، مادرزاد ولی یہ جانتے ہو؟ اس نے جب میرا راز فاش کر دیا تو میں بھی ان کا راز فاش کرتی ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہا سر سے لے کر پاؤں تک میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ تصویر ہے۔ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کہ وہ ہم شبیہ ہیں۔ ان کو دیکھو، میرے آقا کو دیکھو، کسی چیز میں فرق نہیں پاؤ گے۔ یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ جب انہوں نے میرے راز کو فاش کیا ہے تو میں آج تمہیں بھی راز فاش کر کے بتاتا ہوں۔ اب واقعی دیکھیے آپ، جس چارپائی پر سرکار سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے، بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، مشکات شریف وغیرہ بڑی 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 کتابیں، اور دنیا کے لوگ احمد آباد آتے تھے پڑھنے کے لیے اور بڑے بڑے عالم بن کے جاتے تھے۔ آج اس احمد آباد میں اردو غائب ہے، عربی تو چھوڑو، فارسی غائب ہے، اردو غائب ہے۔ کسی کو شوق نہیں، دن بدن مرتے ہوئے جا رہے ہیں اور دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو معاذ اللہ یہ مرتد نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ ایک زمانہ آئے کہ یہ بھی گھنٹی بجانا شروع کر دے۔ اتنا دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، جبکہ یہ احمد آباد ہمارا مرکز علم ہے۔ لوگ دور دور سے سرکار سیدنا شاہ وجہ الدین علوی الحسن الحسینی کی بارگاہ میں تعلیم لینے کے لیے آتے تھے، سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں تعلیم لینے کے لیے آتے تھے۔ تو سرکار سیدنا سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ مسجد میں جائیں تو 2 چارپائی آپ کو 2 تخت ملے گا۔ تو سرکار شاہ عالم تخت پہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ 15 دن آپ بیمار ہو گئے، 15 دن مدرسے میں نہیں آ پائے۔ 15 دن کے بعد جب آئے تو دیکھا کہ یہ علماء اکرام جو تعلیم لے رہے ہیں یہ 15 دن کا سبق آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی پیج نمبر 10 پہ چھوڑا تھا تو یہ پیج نمبر 25 پہ آ گئے ہیں۔ 15 دن کا سبق آگے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک مثال کے 10 صفحے پر پڑھا کر چھوڑا تھا، 10 پیج پڑھا کے چھوڑا، آج 25واں پیج کیسے کھولے ہوئے ہو؟ ایک مثال، یعنی 15 دن کا آگے سبق کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا سرکار آپ تو روزانہ آتے تھے، آپ ہمیشہ آتے تھے، آپ نے مدرسے کو مس کہاں کیا ہے؟ کہا بیٹا فلاں حکیم کے پاس جاؤ، میں اس لائق بھی نہیں تھا کہ چل کے میں آ سکوں، گھر میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی تو آج پہلی مرتبہ مدرسے میں آ رہا ہوں 15 دن کے بعد۔ کہا حضور ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کہ آپ تو روز تشریف لایا کرتے تھے۔ اب طالب علم، وہ زمانہ جھوٹوں کا زمانہ نہیں تھا، سچوں کا زمانہ تھا۔ آج تو لوگ جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، فریب دیتے، ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ ہمارا محاسب ہے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھہر جا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، اپنے تصورات کو مدینے کے گلیوں کے حوالے کیا، اپنے خیالات کو گنبد خضرا کے چھاؤں میں لائے،
اور اپنے جذبات کو مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز کا بوسہ لینے لگے۔ نالین مصطفیٰ کو چومنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی شاہ عالم صحیح تو کہہ رہے ہیں، تم بیمار تھے، تمہاری جگہ میں خود مدینے سے وہاں تعلیم دینے کے لیے جایا کرتا تھا، تاکہ کسی بچے کے اسباق مس نہ ہو، تو میں خود مدینے سے احمد آباد جا کر تمہارے دارالعلوم کے بچوں کو میں پڑھایا کرتا تھا۔ مبارکباد ہو جناب شیر اہل سنت، قاطع نزدیت، فخر اہل سنت جناب الحاج محمد سمیر پٹیل ابن ابراہیم پٹیل۔ ابھی میں نے دیکھا کہ مدرسہ رونق اسلام میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تو جو جس اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں اس اسکول کے بچوں کو فری میں مدرسہ رونق اسلام کی جانب سے جناب الحاج سمیر پٹیل صاحب بچوں کو شوز دے رہے ہیں، اسکول شوز۔ ماشاءاللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کام کرو چاہے چھوٹا ہو، لیکن کام کرو، دین کا کام کرو، قوم کا کام کرو، سماج کا کام کرو، اپنے ملت کا کام کرو، تاکہ ہمارا سماج اونچا ہے۔ ہر وہ کام کرو جس سے ہمارے سماج کو عزت ہو، ہر وہ کام کرو جس سے ہمارے بچے آگے بڑھیں، ہر وہ کام کرو جس سے ہمارے بچے کھیلنے کودنے کو چھوڑ کر اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا سیکھ لیں۔ مبارکباد ہو جناب الحاج سمیر پٹیل صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ تو سرکار سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا کہ مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، بیٹا شاہ عالم میں خود تمہاری جگہ پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا سنا سرکار شاہ عالم اپنے تخت سے کودتے ہوئے نیچے آ گئے، چونکہ تعظیم اس اب تخت کو نسبت ہو گئی مصطفیٰ جان رحمت سے، مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہو گئی۔ آپ نے اس تخت کو تبرکاً مسجد کے اندر لگا دیا اور بعین ہی ویسا ہی تخت بنوایا۔ آج تخت کو تخت سے ملائیے تو تخت کو تخت میں فرق آپ محسوس نہیں کریں گے۔ یعنی وہ تو خود ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، جس تخت کو ان کی محبت و تعظیم میں لٹکایا اور دوسرا تخت بنایا، وہ بھی ہم شبیہ تخت ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھ پائے، اردو آپ کے اوپر سے گزر گئی۔ اب میں کیا کروں؟ جنازہ خود اپنا پڑھ لیجئے۔ آپ نے دین کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے، اردو کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ڈنگ مارتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ آپ نے خود اسلام کو رسوا کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کے اندر بیداری پیدا فرمائے۔ حضرات، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں سرکار سیدنا شاہ وجی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 سال کی عمر ہو گئی۔ کتنے؟ 86، بڑھاپے کا عالم۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے شاگردوں میں سے جو بالکل ٹیلنٹ مائنڈ ہے، بالکل ہوشیار ہے، آپ نے اسے تیار کیا اور کہا بیٹا کل سے تم میری گادی پر بیٹھ کر تمام علماء کو پڑھانا، اور میں اسے سبکدوش ہوتا ہوں۔ دیکھیے سرکار شاہ الدین کی اولاد یہاں پہ تشریف فرمائے، ذرا چہرہ پیچھے کر دیجئے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں۔ ادھر دیکھیے، یہ سرکار شاہ وجی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور بڑی پابندی سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ سرکار شاہ وجی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا، کل سے آپ کو پڑھانا ہے۔ صبح رات ہوئی، جب تہجد کے لیے اٹھنے ہی والے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ زور سے کہہ دو، یہ احمد آباد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک پڑ چکے ہیں، یہ وہ شہر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کی بیٹے شاہ وجی الدین، آپ نے ایسا فیصلہ کیا۔ دیکھیے سوچتے احمد آباد میں خبر گنبد خضرا پہ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔
اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کرو رو درود۔ اب یہاں سوچ رہے ہیں، خانپور احمد آباد میں سوچ رہے ہیں، اور میرے آقا تشریف لائے، عرض کی بیٹا شاہ وجودین کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، جب تک تیری آخری سانس ہے درس حدیث کو جاری رکھنا، جاری رکھنا، تعلیم کو جاری رکھنا۔ کہا یا رسول اللہ اتنی شفقت فرمائی آپ نے، کہا بیٹا جب تم درس حدیث پڑھاتے ہو تو تمہاری درس حدیث میں خود میں سماعت کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جمعے کے کچھ ایام دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ جمعے کی یادوں سے ہمیں وابستہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جمعے کی تعظیم عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن ایک سنت یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا دیدار کریں، ماں باپ کا دیدار کریں۔ مطلب اگر ماں باپ انتقال کر چکے ہیں تو اس قبرستان میں جائیے جہاں وہ دفن ہے، اور اگر دور ہے تو جہاں ہے وہیں سے ماں باپ کے نام سے اصالِ ثواب کیجئے، اور اگر قریب میں ہے تو ماں باپ کا دیدار کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیدار کیا، ہر نظر پر اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء دین سے رابطہ کیجئے، پیران نظام سے رابطہ کیجئے، اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ کیجئے، سادات اکرام مشائخ اعظام سے ملنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے بعد یہ سب کام کرنا بہتر ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد خریدو کہ نہ خریدو، بازار کا ضرور گشت لگا لو۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بازار کی طرف جاتے تھے، کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا، زمین میں پھیل جاؤ۔ کب؟ جمعے کی نماز کے بعد، اور پھر اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جمعے کے دن خرید و فروخت جمعے کے بعد کریں، یہ سنت ہے۔ جمعے کے دن کوئی بھی سودا ڈیل کرنا چاہیں تو جمعے کے بعد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہر آفت و بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے کو السلام علیکم۔